اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ایمان، آج فروری 1982 کی 26 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ محمد کی آیت 34 سے ہو رہا ہے، 47/34۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیات میں وہی حق و باطل کی کشمکش کی داستان چلی آ رہی تھی۔ قرآن تو دنیا میں دو ہی فریق، دو ہی گروہ، دو ہی قوموں کو تسلیم کرتا ہے۔ ایک وہ جو قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اور دوسرا وہ جو اس سے انکار کرتے ہیں۔ گروہ ہی دو ہیں، اور یہ بنیاد تھی ہماری۔ ضمناً عرض کر دوں، تاریخ پاکستان کے دوران جو ہم نے دو قومی نظریہ پیش کیا تھا، اس کی بنیاد ہی قرآن کریم کی ان صداقتوں اور ان اصولوں پر تھی کہ دنیا میں مخالفین کا گروہ، مخالفین کے معنی میدان جنگ میں جانے والے ہی نہیں ہیں۔ آپ کے اس نظریہ، اس عقیدہ، اس بنیاد، اس اصول، اس دین سے انکار کرنے والے، سرکشی کرنے والے، اور دوسرے اسے تسلیم کرنے والے۔ اور آپ کو یاد ہوگا، میں نے کئی درسوں میں یہ بات عرض کی کہ یہ چیز پیدائش کے اعتبار سے ہی مختص نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو وہ اپنے آپ کو صاحب ایمان کہیں۔ یہ کچھ کرنا پڑتا ہے، ایمان لانا پڑتا ہے۔ قرآن کریم نے خود مسلمانوں سے یہ کہا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ خدا پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر۔ تو یہ ایک چیز ہے جو ہر شخص کو عملاً یہ کرنا پڑتا ہے، پھر وہ اس گروہ میں شامل ہوتا ہے۔ محض پیدائش کے اعتبار سے پیدائشاً تو کوئی بچہ بھی نہ وہ مومن ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، وہ تو انسان کی حیثیت سے پیدا ہوتا ہے، اور اسے خود اپنے بطیب خاطر برضا و رغبت، دل اور دماغ کی پوری رضامندی کے ساتھ ان دونوں راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں آپ دیکھیے، کفرو بھی اور آمنو بھی، یہ صیغے جسے کہتے ہیں فعل کے صیغے، ورب کے صیغے ہیں۔ یہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ جو ایمان لاتا ہے، وہ جو کفر اختیار کرتا ہے، کفر بھی اختیار کرنا ہوتا ہے، ایمان بھی اختیار کرنا یا لانا ہوتا ہے۔ آج خود یہ چیزیں نہیں ہو جاتی، تو وہ جو ایمان لاتے ہیں اور ان شرائط کے ساتھ جو قرآن کریم میں مذکور ہیں، اور اس کے برعکس دوسرا گروہ ہے جو اس سے انکار کرتے ہیں۔ انکار ہی نہیں ہے بلکہ کفر کے اندر تو سرکشی بھی آ جاتی ہے، مخالفت بھی آ جاتی ہے۔ یہ دوسرا گروہ ہے۔ تو ان دونوں گروہوں کا ذکر چلا آ رہا تھا، اور جماعت مومنین سے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ یہاں وہ اطاعت کی بات آ گئی، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ ایسا نہ کرو گے تو تمہارے اعمال رائے گاں چلے جائیں گے۔ تو وہ جو چیز ہے نا کہ صاحب ایمان کی شرط نہیں ہے، نیک عملی اور خدا پرستی کی زندگی، وہ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے الفاظ میں جو انہوں نے برہم سماجی اسلام پیش کیا تھا کہ اپنے اپنے مذہب پر کوئی خدا پرستی، خدا کی پرستش جس طرح سے اس کا مذہب کہتا ہے اس میں کر لی، اور وہ نیک عملی، وہ جن چیزوں کو نیکی کہا جاتا تھا ان کے ہاں تو وہ پیاؤ بنا لیتے تھے، وہ گائے بھینسوں کے لیے نمک کا ایک ڈالا رکھ دیا کرتے تھے ہندو، کاڈیاں دے پاؤندے آٹا پاؤندے پھرتے سن سویر نو۔ تو وہ یہ چیز نہیں ہے کہ اپنے اپنے طور پر جیسے خدا کی پرستش کر لی اور جسے خود کچھ نیک کام سمجھا وہ نیک کام کر لیا۔ خدا پر ایمان لانا تو ایک مثبت عمل ہے۔
حقیقت میں یہ ایک نظریے کی تبدیلی ہے، زندگی کی روش اسی بنیاد کے اوپر قائم ہوتی ہے، عمارت اس پہ اٹھتی ہے جسے ایمان کہتے ہیں آپ۔ یہ ہے جس سے ارادہ بنتا ہے، عزم ہوتا ہے، اس کے مطابق پھر قدم اٹھتا ہے۔ یعنی آپ نے گھر سے نکلنا ہے تو آپ پہلے ذہن میں طے کرتے ہیں نا مجھے کہاں جانا ہے۔ یہ جو طے کرنا ہے کہ میری زندگی کا مقصد اور منزل کون سی ہے، یہ ایمان ہے۔ یہ طے کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ اس طے کرنے کے بعد جب آپ نے ایک منزل کو متعین کیا تو اب آپ کا ہر قدم اس منزل کی طرف اٹھے گا۔ یہ نیک عمل ہے۔ اس متعین منزل کی طرف جو خدا نے آپ کے لیے متعین کی اور آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اس منزل کی طرف جانا ہے، اب جو ہر قدم اس کی طرف جانے والا اٹھے گا یہ ہے جسے آپ نیکی کہیں گے، اور جو اس کے خلاف اٹھے گا وہ ہے کہ جسے آپ برائی، بدی یا شر کہیں گے۔ تو عطایت ہے اس میں ان احکام و قوانین کی جو اس منزل کی طرف لے جانے کے لیے متعین کیے گئے ہیں۔ جو یہ کرے گا تو وہ تو ہے، اور یہ جو نہ کرے گا تو یہ کئی دفعہ یہ بات آئی ہے نا جسے اعمال کا رائے گاں جانا کہتے ہیں، حبطت اعمالہم کہا ہے، یعنی وہ کام کر رہا ہے لیکن رائے گاں جا رہا ہے۔ آپ جو گھر سے باہر نکلے اور آپ نے طے کیا کہ مجھے انارکلی کی طرف جانا ہے، اور اس کے بعد یہاں چوراہے پہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ کا رخ ہو گیا ادھر کی سمت کو، تو اب چل تو رہے ہیں آپ، عمل ہو رہا ہے آپ کا، لیکن ہر قدم آپ کو اپنی منزل سے دور لے جا رہا ہے۔ یہ جو ہے نا اعمال کا رائے گاں جانا، ایک تو یہ ہے کہ کچھ کرتا ہی نہیں آدمی تو ٹھیک ہے، اس کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ کام کر رہا ہے لیکن وہ کام وہ نتیجہ نہیں پیدا کرتا جس مقصد کے لیے وہ کام اس نے کیا ہے۔ اور یہ اس کی جو میں نے ابھی مثال دی کہ چل رہا ہے انسان، لیکن اگر منزل سے دوسری طرف قدم اٹھ رہا ہے، ہر قدم جو اس کا اٹھ رہا ہے منزل سے اس کو دور لے جاتا ہے۔ یہ سفر کر رہا ہے، تکان ہو رہی ہے، قدم اٹھ رہے ہیں، عمل ہو رہا ہے، رائے گاں جا رہا ہے۔ اور اگر منزل کا تعین ہی نہیں کیا تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سفر اور آوارگی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ صرف منزل کا تعین ہوتا ہے، آوارگی میں منزل کا تعین نہیں ہوتا۔ سارا دن چلتا رہتا ہے یہ آوارہ، میں سمجھتا ہوں یہ آوارہ گرد جو ہے وہ تو مسافر سے بھی زیادہ چلتا ہے، اتنے چکر کاٹتا ہے، لیکن وہ کسی منزل پہ نہیں پہنچتا، تھک جاتا ہے شام کو۔ اعمال رائے گاں جانا اسے کہتے ہیں۔ تو وہی عمل خیر ہوگا، نتیجہ خیز ہوگا، جو اس منزل کی طرف لے جائے گا جو خدا نے متعین کی، آپ نے اسے بالارادہ اختیار کیا اس منزل کو۔ یہ ہے اسلام جسے کہتے ہیں آپ۔ اپنے طور پر یہ سمجھ لینا یہ نیک کام ہے، اپنے طور پر سمجھنے کی بات نہیں۔ اس طرح سے تو ہر مذہب والا اپنے طور پر نیک کام سمجھ کے کرتا رہتا ہے۔ یہ جو متعین کی ہے انسانیت کے لیے منزل، جس طرف اس کا قدم اٹھنا چاہیے، یہ ہے جسے الدین کہتے ہیں، اور یہ قرآن کے اندر، اور یہ وہ راستہ ہے جس پہ نقوش قدم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگمگاتے ستاروں کی طرح، اس منزل کی طرف لے جانے کے لیے۔ بات تو تعین ہے، منزل کا تعین پہلی چیز ہے، اور یہ خود نہیں کرنا انسان نے۔ منزل کا تعین جو ہے یہ کیا گیا ہے، خدا نے تعین کیا ہے، انسان نے اب اس راستے کے اوپر چلنا ہے، چلے گا، منزل تک پہنچ جائے گا، اعمال نتیجہ خیز ہوں گے۔ غلط سمت کی طرف قدم اٹھائے گا یا آوارگی ہوگی، یعنی سمتی کوئی نہیں ہے جسے سیکولرزم کہتے ہیں، تو اس صورت میں اس میں بھی قدم تو اٹھیں گے، کام کیا جائے گا، تکان بھی ہوگی، اس کی وقت بھی ضائع ہوگا، اس میں سب کچھ صرف ہوگا، نتیجہ وہ نہیں نکلے گا جو منزل تک پہنچنے والے کے لیے نکلتا ہے۔ یہ ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ یہ روش نہ اختیار کرو گے تم طاعات کی۔ یہ دیکھیے اپنے طور پہ کچھ کرنے کی بات نہیں ہے، وہ ایک نظام ہے زندگی کا جس کی اطاعت کی جاتی ہے تو پھر منزل پر یہ قافلہ پہنچتا ہے۔ اس کے برعکس ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ
ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر